بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جعلی ڈگری سکینڈل کے حوالے سے۔ 2015 میں اس جعلی ڈگری سکینڈل کے حوالے سے بہت زیادہ ہم نے سنا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا۔ اس کے بعد جو CEO تھے وہ اریسٹ ہو گئے تھے ایگزٹ کے، اور اس کے بعد ان کو 20 سال سزائیں ہو گئی تھیں۔ سزائیں ہونے کے بعد ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی سزائیں سسپینڈ ہو گئی تھیں، اور اس وقت وہ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، لیکن ان کا فیک ڈگریاں بیچنے کا کاروبار آج بھی عروج پر ہے۔ اور اس حوالے سے امریکن جو سابقہ FBI کے ایجنٹ تھے، اور جو ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جعلی ڈگری سے ریلیٹڈ، اس کے سربراہ تھے ایلین ایزل، انہوں نے ایک خط لکھا ہے پاکستان کو، پاکستان کے حکام کو، اور اس کے اندر یہ کہنا ہے کہ ایگزٹ آج بھی وہی کام کر رہا ہے جو 16 سال سے وہ کرتا آ رہا ہے۔ اس خط کے مطابق ایک جعلی ڈگری کی قیمت اس وقت جو ایگزٹ لے رہا ہے وہ $199 سے لے کر $20 لاکھ تک ایک ڈگری کی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق ایگزٹ کے جو دھندا ہے، جو کاروبار ہے، 56% حصہ مشرق وسطیٰ اور 29% امریکہ میں ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر کراچی اور اسلام آباد کے اندر 900 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں جو کال سینٹرز کے ذریعے پوری دنیا میں جو ایگزٹ ہے اس کا یہ کاروبار، جعلی ڈگری کا کاروبار، کال سینٹرز پر آن لائن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے کام سے رکے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں قانون کی حالت یہ ہے کہ سزائیں ہوتی ہیں، سزائیں ہونے کے بعد جس سال سزا ہوتی ہے اسی سال اریسٹ ہوتا ہے، اسی سال سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ 20 سال کی سزائیں ہیں ہمارے ہاں، اگر 4 5 سال کی سزائیں ہو جائیں تو 2 3 سال اپیل لگتی نہیں ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو سکے۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں ان کی ایک ہی سال میں سزائیں ہوتی ہیں، جب اریسٹ ہوتے ہیں تو اسی سال ان کی اپیلیں بھی لگ جاتی ہیں، ان کی اپیلیں ہیئرنگ کے لیے فکس ہو جاتی ہیں، اور ان کی سزائیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں۔ جب اس طرح عدالتیں ان کو ریلیف دیں گی تو پھر دوبارہ ان کے لیے بزنس کرنا یا جعلی ڈگری کا کاروبار کرنا یا لاکھوں سٹوڈنٹس کے ساتھ کھلواڑ کرنا کوئی ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اس کیس کے جو ڈیٹیلز ہیں، اس کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو اس خط کے حوالے سے اس کا جو متن ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایلین ایزل ہے، اس نے پاکستانی حکام کو لکھا ہے کہ امریکہ میں اس کال سینٹرز کے ذریعے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ ڈپلومہ اور ٹرانسکرپٹ فروخت کیے جا چکے ہیں۔ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے اس میں 83 سے زائد ڈپلومہ سیل کیے گئے ہیں، اور جو ریاست میری لینڈ ہے اس میں 2632 ڈپلوماز فروخت کیے گئے ہیں، اور ورجینیا میں 1723 جو ڈپلومہ اور ٹرانسکرپٹ ہیں یہ فروخت کیے گئے ہیں۔ اور اس کے اندر نوٹری کی تصدیق نامے بھی شامل ہیں، سفارت خانے کی مہریں اور تصدیق نامے بھی شامل ہیں۔ یہ سارا کچھ دفتروں میں بیٹھ کر ڈگریاں بھی، نوٹری پبلک کی مہریں بھی، تصدیق نامے بھی، اور جو سفارت خانے ہیں ان کی مہریں بھی تیار کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر بزنس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ایک ماہ میں لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہ آج بھی بزنس کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ساتھ ایلین ایزل نے اپنے خط میں انکشاف کیا ہے کہ جب ان کی جو کمپنی ہے یا جو ان کا دفتر تھا وہ سیل کیا جانے لگا تھا اور اس کا نام چینج ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی جو کمپنی کے ملازمین تھے وہ اندر بیٹھ کر یہی کالا دھندا کر رہے تھے، یہی وہ جعلی ڈگریوں کا کاروبار کر رہے تھے، اور انہوں نے نام تو چینج کر لیا ہے لیکن آج تک انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مجبور اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ نہیں سکتے یا جن کو یہ بلیک میل کرتے ہیں، جن کو یہ پیسوں کا جھانسا دے کر ڈگریاں دیتے ہیں، لوگ اپنی لالچ میں آ کر یا اپنی جہالت کی وجہ سے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور جو سارا مہینہ، ایک ماہ میں 5000 سے زیادہ طلبہ ان اداروں سے سوالات پوچھتے ہیں جو کوئری ہوتی ہے، اور ساتھ 40% جو پرسنٹ ہے وہ ماہانہ آمدنی جو اس کی ہے وہ
$20 لاکھ ہے اس کی، اور جو اس رپورٹ کے مطابق کہ 5,000 لوگ ایک مہینے میں رابطہ کرتے ہیں اور 40% لوگ اس میں انرولمنٹ لے لیتے ہیں، اس میں ایڈمیشنز لے لیتے ہیں اور ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے $20 لاکھ ان کی ایک مہینے کی انکم ہے۔ ساتھ جو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی ایک اسکول کے رجسٹریشن کے لیے نتیجے میں آمدنی $10 لاکھ تک پہنچتی ہے تو $10,000 کا بونس بھی دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیونکہ حرام کا پیسہ ہے تو یہ کیسے اس کو بونسز بھی دے رہے ہیں۔ سابقہ FBI ایجنٹ کا کہنا ہے کہ کراچی اور اسلام آباد کے کال سینٹرز میں ایگزیکٹ کے ملازمین کی تعداد 900 ہے جو اس وقت بھی کام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی جو بڑی چونکا دینے والی بات ہے اس رپورٹ میں، وہ سابق FBI ایجنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر پاکستانی سفارت خانے کو 5 وائس میلز بھیجیں اور سفیر پاکستان کے سیکرٹری سے 2 بار بات بھی کی، لیکن انہوں نے آج تک رابطہ نہیں کیا کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یا اس معاملے کی چھان بین کرتے یا اس معاملے کی روک تھام کے لیے کوئی عملی اقدام کرتے۔ 2015 میں نیو یارک ٹائم کی سٹوری نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، جس کے مطابق پاکستان کی ایک کمپنی ہے جو پوری دنیا کے اندر جیلی ڈگریز بیچتی ہے اور جیلی ڈپلوماز بیچتی ہے۔ 8 فروری 2016 کو امریکن سفارت خانے کے خط نے اس خبر کی تصدیق کی، جس نے بتایا کہ FBI ایگزٹ کی ڈپلوما جو ان کی جھوٹ اور فراڈ ہے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جو جھوٹے ڈپلوما اور جیلی ڈپلوما یہ سیل کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ملوث پائے گئے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگوں کو جھوٹی اور جیلی ڈگریاں فروخت کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سنا تھا کہ یہ شعیب شیخ اور جو وقاص عتیق تھا یہ 49% کے یہ دونوں شیئر ہولڈر تھے ان کمپنیز کے، جو کمپنیز، یہ 3 کمپنیز تھیں بیسیکلی جو یہ فراڈ کا دھندا کر رہے تھے۔ ایک کیس فائل ہوتا ہے کراچی میں منی لانڈرنگ کا، جس میں ان کو بری کر دیا جاتا ہے شعیب شیخ کو، اور بری کرنے کے بعد جب سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرتی ہے FIA، تو سندھ ہائی کورٹ اس جج کے خلاف ایکشن لیتا ہے کہ اس جج نے رشوت لے کر شعیب شیخ کو بری کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمیٹی بنائی جاتی ہے، 2 رکنی کمیٹی جو اس وقت شوکت عزیز کی سربراہی میں، جنہوں نے اس جج کے خلاف انکوائری کی تھی، لیکن شو کاز ہوا تھا، اس کی مزید پروموشن رک گئی تھی، لیکن مزید اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ہے، اس عدالت سے سزا ہوئی تھی 20 سال کے لیے، اور جب اسلام آباد میں ان کی اپیلیں فائل ہوئی تھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیلیں مسترد کر دی تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک یہ شعیب شیخ اور باقی جو ملزمان ہیں وہ سرنڈر نہیں کرتے تب تک ان کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ بعد میں 2018 میں یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، گرفتاری کے بعد ان کی اپیلیں فائل ہو جاتی ہیں، اور وہیں پہ چیف جسٹس صاحب کا چیف جسٹس حاکم نثار نے سو موٹو لیا تھا، اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کو شرمساری کا سامنا پیش آنا پڑا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کے پیسے سے اور جھوٹ سے پیسہ کمایا ہے، لوگوں میں جھوٹی ڈگریاں اور جیلی ڈگریاں سیل کی ہیں، لیکن بدنام کون ہوا ہے؟ پاکستان ہوا ہے۔ پورے دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی کمپنی نے فراڈ کیا ہے، پاکستان کی کمپنی نے جیلی ڈپلوماز فروخت کیے ہیں، تو عدالت نے کافی اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وائس پریزیڈنٹ تھا ایگزٹ کا عمیر احمد، اس کو 21 سال کی سزا ہوئی تھی، اور ساتھ جو جیلی ڈگریوں سے انہوں نے 56 کروڑ روپے کمائے تھے وہ ان سے لے لیے گئے تھے، عدالت کی طرف سے آرڈر ہو گیا تھا کہ وہ حق سرکار ضبط کر لیے جائیں۔ اب شعیب شیخ وہ بول ٹی وی چلا رہا ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ جو بڑے فراڈیے ہیں، یہ جہاں پر یہ بڑے بزنس مین بزنس کرتے ہیں، جیسے نیو ٹی وی کا میں نے بتایا تھا، دنیا ٹی وی ہے، ARY ہے، جس طرح یہ جیو جنگ ہے، یہ سارے بیک گراؤنڈ میں ان کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو ان کے مالکان ہیں، جو پوری دنیا میں بزنس کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنے بزنس کو پروٹیکشن دینے کے لیے 7 ٹی وی چینلز بنا لیتے ہیں۔ ٹی وی چینلز بنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ FIA کو، نیب کو، اسی طرح FBR کو، حکومتوں کو بلیک میل کریں، پریشرائز کریں تاکہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو سکے۔
اب شعیب شیخ بھی آزاد ہے، اس کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ اس وقت تو عدالتوں کو بڑی جلدی تھی اور ان کو ریلیف دے دیا گیا تھا، اور ان کی جو سزا تھی وہ سسپینڈ کر دی گئی تھی۔ تھوڑا ہی عرصہ یہ اڈیالہ جیل میں رہے تھے اور اس کے بعد ان کی سزائیں سسپینڈ ہو گئی تھیں، لیکن آج تک ان کی اپیلیں دوبارہ سماعت کے لیے نہیں لگیں کہ اگر وہ اپیلیں ان کی خارج ہو جاتی ہیں تو یہ دوبارہ جیل میں جا سکتے ہیں۔ ساتھ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلوں پر سماعت تھی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا تھا کہ جب پرائیویٹ کوئی بھی کمپلیننٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص عدالت میں پیش نہیں ہوا، کوئی بھی ایسا شخص ہے جس نے درخواست نہیں دی جس میں یہ کہا جا سکے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور نہ کوئی یہ تصدیق کر سکے ہیں کہ کوئی جعلی ڈگری تھی اور جعلی ڈگری کوئی عدالت میں یہ پیش نہیں کر سکے، نہ جو لوگ بینیفیشری ہیں یا جو لوگ وکٹم ہیں وہ عدالت میں آئے ہیں، نہ کوئی ڈاکومنٹ عدالت میں آیا ہے، تو ایسے میں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور عدالت نے ان کی سزا سسپینڈ کر دی تھی۔ اب کیونکہ دوبارہ یہ کیس کھڑا ہو گیا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پروسیکیوشن ہے، جو ایف آئی اے ہے، وہ دوبارہ درخواست دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں دوبارہ سے ہیئرنگ کے لیے ان کی سماعت فکس کروائے گی، اور تاکہ ان کی اپیلیں خارج ہوں اور ان کو سزائیں ہوں، اور یہ جو کالا دھن کما رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔